سورۃ البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہیں، یعنی ایک دن آپ یہاں اترنے والے ہیں، مکہ فتح ہو جائے گا. اور والد یعنی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو سختی جھیلنے والا پیدا کیا، یعنی اس دنیا میں انسان کو سختیاں تو بہرحال جھیلنی ہوگی. مشقت سے پیدائش ہوتی ہے، پھر مشکل سے پلتا ہے، پھر اس کے بعد جب ہوش آتی ہے تو مشکلات اور شروع ہو جاتی ہیں. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر قطعاً کوئی قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی مال ضائع کر کے فخر کرتا ہے، حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا اور صرف بناوٹ اور صرف سجاوٹ ہی مقصود ہو، تو وہاں خرچ کرنا پسندیدہ نہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا. جب واپس آیا تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے. میں نے اسے کھینچ کے پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جسے وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر میں خرچ کا ثواب نہیں ملتا. یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جن کا کوئی یوٹیلائزیشن نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی مگر جس کے بغیر چارہ نہ ہو. یعنی ضرورت کی تعمیر جو ہے اور سہولت کے ساتھ انسان اس میں رہ بسر کر سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ کر دینا اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کا بھوکے مرنا، یہ کوئی انصاف کی بات نہیں. ہمارے مال میں سوالی کا حق بھی ہے، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ بھی مانگے پھر بھی اس کا حق ہے. نہ یہ کہ ہم صرف اپنے ہی اوپر کپڑوں کی تہیں چڑھاتے رہے اور 70 جوڑے اپنے وارڈروب میں لٹکا دیں جن کو پہننے کے لیے ایک عمر چاہیے اور پھر وہ بغیر پہنے ہی اونے پونے ادھر ادھر کر دیں. تو ان چیزوں کا حساب ہوگا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور ایک زبان اور 2 ہونٹ بھی، اور اسے دونوں راہیں نہیں دکھائیں؟ مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. اور آپ کیا جانے کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا. یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ صرف کرنا. کسی قرابت دار یتیم کو، یعنی قرابت داروں کو سب سے پہلے کھلانا، رشتہ داروں کو کھلانا وہ زیادہ افضل ہے. اپنوں پر خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی. صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ کرتا. جو گروسری آپ گھر والوں کے لیے کر کے لاتے ہیں نا، اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں، اس پر بھی اجر ہے. اگر میاں نہیں کماتا آپ کو کما کے لانا پڑ رہا ہے تو دگنا اجر ہے، کیونکہ آپ کے اوپر فریضہ نہیں ہے، آپ احسان کر رہے ہیں. پھر فرمایا وہ دینار جس کو وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور پہ خرچ کرتا ہے، سواری پہ خرچ کرتا ہے، وہ پیٹرول بھر کے جو آپ دور دور تک نیکی کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر وہ دینار جو وہ اپنے ساتھیوں پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یعنی اپنے ساتھ والوں کو بھی فری میں ساتھ بٹھا کے لے آتا ہے. ابو کلابہ کہتے ہیں عیال سے شروع کیا، پھر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کس آدمی کا ثواب ہے جو اپنے چھوٹے بچوں پر ان کی عزت و آبرو بچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ اس کے سبب انہیں نفع دیتا ہے یا انہیں غنی کر دیتا ہے، پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، خود کمانے لگتے ہیں. تو اس لیے بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے بھی احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بولتے بھی جاتے ہیں اور ان کو تانے بھی دیتے جاتے ہیں، ان کی زندگی حرام کر دیتے ہیں. اس سے بھی بچنا چاہیے. تانا دینا، مال دے کے کسی پہ احسان کر کے اذیت دینا جو ہے یہ صدقے کو ضائع کر دیتا ہے.
او مسکینن ذا متربہ، یا کسی خاکسار مسکین کو، پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی، یہی لوگ صاحب سعادت ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں، ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کر دی گئی ہو. سورۃ الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دے، اور رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے ٹھیک کر کے بنایا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر اور شر الہام کر دیا، اس کے دل میں ڈال دیا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کے اندر خاص طور پر نیکی کے کاموں کا خیال ڈالتا ہے. یعنی یہ جو آئیڈیاز آتے ہیں نا، یہ کر لیں یہ کر لیں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے بندے کے ساتھ. اور جب بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر شر الہام کرتا ہے، اور وہ اپنے مال کو، اپنے اوقات کو برے کاموں میں خرچ کرتا ہے. قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے خاک آلود رکھا. ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا، جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت بفر اٹھا تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو. لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلا دیا، بات نہ مانی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے پیس کر ہلاک کر دیا. پھر اس بستی کو برابر کر دیا، اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. سورۃ اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے. اللہ نے اس کائنات کے اندر تضادات رکھے ہیں، دن اور رات، روشنی اور اندھیرا، مرد اور عورت، اور ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ کار ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے. جس طرح ہر گیلیکسی اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اسی طرح ہر انسان کو بھی اپنے ذمہ داری اور اپنے مقصد کے گرد فوکس کرنا چاہیے. اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے، عورت کو مرد اور مرد کو عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کہ تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، تقویٰ کیا اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. یاد رکھیے، ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، اور متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اس سے دور کر دیتے ہیں، بیماریاں دور کرتے ہیں. تو اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ داؤ مرداکم بصدقہ، کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کرو. اگر آپ کسی بھی روحانی بیماری یا جسمانی بیماری کا شکار ہیں، روزانہ صدقہ شروع کر دیں، روزانہ. اور آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے، اور بہت سی مشکلات سے بھی جان چھوٹے گی. یعنی بعض بیماریاں جو ہے صرف کیمیکلز کھانے سے نہیں ٹھیک ہوتی، یا صرف علاج کرانے سے ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ اور چاہتا ہے. اصل میں بندے کا اللہ کے یہاں ایک بڑا مقام ہوتا ہے. جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے. تو اس پر جب وہ صبر کرتا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے. اور جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پہ چلنے کی سہولت دیں گے، اس کے لیے تنگ راستہ نکالیں گے. اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا. بلا شبہ راہ دکھانا ہمارے ذمہ ہے، اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا ہے. اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی سن کے سنی انسنی کر دی. اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا. ایک ہی صورت میں 2 دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے. یعنی یہ خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے والی چیز ہے، دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں.
اس پر کسی کا کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا، یعنی بدلے میں نہیں دیتا، ویسے ہی دیتا رہتا ہے، بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسے رمضان ہے تو آپ مختلف جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں آپ کو بھول ہی جائے کہ آپ نے کیا 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 تھا، تو آپ ایک لسٹ بنا لیں، رشتہ داروں کو کیا دینا ہے، غریبوں مسکینوں کو کیا دینا ہے، کھانا کھلانے میں کیا دینا ہے، پانی پلانے میں کیا دینا ہے، تعلیم کے لیے کیا خرچ کرنا ہے، ضرورت مندوں کو کیا دینا ہے، اور جن کو کوئی ضرورت نہیں ان کو بھی کیا تحفہ دینا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان صرف غریب مسکین کو ہی دے یا صرف کسی خاص مد میں ہی خرچ کرے، انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح اور شام دن اور رات دیتا چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہو وہ دیتے چلے جائیں، اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو بھی عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام و مرتبہ اس کی وجہ سے بلند ہوتا رہے گا۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے، ساری رونقیں ختم ہو جائیں، مشکل وقت آ جائے، کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے، اور آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہے۔ آج مشکلات ہیں، کل آسانیاں بھی ہوں گی۔ بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس صورت کے اندر، اور آپ کا رب آپ کو جلد ہی اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور راہ سے بھولا پایا تو راہ دکھا دی، اور آپ کو مفلس پایا تو مالدار کر دیا؟ لہذا کسی یتیم پہ سختی نہ کیجیے، نہ کسی سائل کو جھڑکیے، اور آپ اپنے رب کے جو انعام آپ پر ہیں انہیں بیان کیا کیجیے۔ یہ سورۃ الضحیٰ ہے۔ جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہوں، جس کو پریشانیاں لاحق ہوں، جس کے دل کے اندر گھٹن ہو، وہ اس کو کثرت سے بلند آواز سے پڑھے تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ایک ہوپ اور ایک امید اور ایک روشنی پیدا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ دو چیزوں سے بچنا، اگر ہم چاہتے ہیں نا زندگی میں مصیبتوں سے بچیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت محتاط رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ وہ بھگتنا ہوگی۔ ہم کسی کے اوپر زیادتی کریں گے، بے جا اس کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کریں گے یا اس کو تان و تشنیع کریں گے، اور اگر وہ چپ کر گیا اور صبر کر گیا تو اللہ اس کا بدلہ لینے والا ہے۔ تو اس لیے کسی مظلوم، کسی یتیم، کسی سوالی، کسی ضرورت مند اس کی مشکل یا اس کی کمزوری کی وجہ سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ یہ بلند ترین اخلاق میں سے ہے جو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے جا رہے ہیں۔ سورۃ الشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ سینے کا کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا، یہ خوش نصیبی ہے۔ اور پھر لک صدرک، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سینے کے اندر ہی وسعت ہوتی ہے۔ اور پھر وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ سے آپ کا بوجھ ہٹا نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا، یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی، یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، یعنی اچھا تذکرہ لوگوں کی دعاؤں کے حصول کا باعث ہوتا ہے، لوگوں کی زبانوں سے تعریف نکلتی ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ طلب نہیں کیا جاتا، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ پانچواں اصول ہے کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے کوئی مشکل ایسی پیدا نہیں کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی ہو۔ ان مع العسر یسرا، دوسری دفعہ پھر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آسانی بھی اسی لمحے ساتھ اتر آتی ہے جس لمحے مشکل اترتی ہے، یہ نہیں کہا کہ بعد میں اترتی ہے۔ اور پھر یہاں یسرا کی تکرار ہے کہ بار بار آسانی آتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر جب آپ فارغ ہوں، فراغت بھی ایک نعمت ہے، لیکن فارغ ہو کر کیا کریں؟ فَانْصَبْ، اپنے رب کی اطاعت اور عبادت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنے آپ کو اس کے لیے گاڑ لیں۔ یہ بھی رب کی بڑی عنایت ہے کہ کسی کو یہ نصیب ہو جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف پس رغبت کریں، کسی اور کی طرف نہیں، رب ہی کی طرف راغب ہوں۔ یہ بھی بڑا فضل ہوتا ہے رب کا کہ جب رب اپنا بنا لے، جب اپنی طرف متوجہ کر لے، جب اپنی محبت کسی کے دل میں ڈال دے، تو جب تنگی ہو، تکلیف ہو، دل میں گھبراہٹ ہو، وحشت ہو، پریشانی ہو، اس سورت کو بھی بار بار پڑھیں۔ یہ دو صورتیں ڈپریشن ختم کرنے والی صورتیں ہیں۔
سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، یعنی سیدھا قد دیا ہے، سیدھا کھڑا کیا ہے، جانوروں کی طرح ہاتھ زمین پہ رکھ کے نہیں چلتا، خوبصورت شکل عطا کی ہے، بہترین خوبصورت آنکھیں دی اور بھی بہت کچھ اس کو عطا کیا اور اس کے قابل شرم اس سے چھپا کر رکھے. پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا الذین آمنوا، اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے الذین قرأوا القرآن، جنہوں نے قرآن پڑھا یعنی پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد جزا و سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر انسان کا ذہن پھر سے تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ذہن کھل جاتا ہے، اس کی کنفیوژنس دور ہو جاتی ہے، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے اور وہ زندگی کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتا ہے. سورۃ العلق، پہلی نازل ہونے والی وحی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پہلی ہی وحی میں ایمبریولوجی سکھا دی. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. پھر قلم کی اہمیت بتائی. انسان کی عزت علم میں ہے، لکھنے پڑھنے میں ہے. انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں بتائی جن کا انسان کو علم نہیں تھا. ہرگز نہیں، بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے. اس بنا پر کوئی اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے؟ یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے؟ اشارہ ابو جہل کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھنے سے روکتا تھا. ذرا سوچو تو، اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے رب کا قرب تلاش کیجیے. یعنی لوگ اگر آپ کو سجدے سے روکے، نماز سے روکے، کوئی بھی ہو، تو اس کی بات نہ مانیے، سجدے میں جائیے اور اپنے رب کے قریب ہو جائیے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں خوب خوب دعا کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ کو جو قرآنی دعائیں یا مسنون دعائیں یاد ہیں تو جتنی بھی تراویحیں پڑھتے ہیں، ہر تراویح کے اندر تسبیح کر کے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیجیے اور سجدوں کی کثرت بھی کیجیے. سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آخری عشرے کی ایک رات ہے. اس لیے اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں، اپنے سارے کام اس طرح نپٹائیں کہ اس سے پہلے آپ عبادت کے لیے بالکل ریڈی ہو جائیں. آپ کو کیا معلوم کہ وہ رات کیسی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے. روح اور فرشتے اس رات اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک. تو آپ اس حال میں ہوں کہ آپ رب کی عبادت کر رہے ہوں تاکہ فرشتے آپ کے حق میں گواہی دیں. جن بہنوں کو نماز نہ بھی پڑھنی ہو وہ بھی بیٹھ کر تسبیحات کریں، اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، دعائیں مانگیں اور اس رات کی برکت سے فائدہ اٹھائیں. سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے. یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یعنی اہل کتاب، ان میں تفرقہ اختلاف اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں
اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے. تو عبادت میں نیت واجب ہے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا ضروری ہے. جب کوئی کام کر رہے ہو تو اپنے آپ کو یاد دہانی کرایا کریں کہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے. یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں. یعنی ایمان جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا فرق کر دیتا ہے انسانوں میں. ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہا. اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے. جو ڈرتا ہے وہ پھر نیک عمل بھی کرتا ہے. سورۃ الزلزال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کرے گی. زمین پہ جو جو کچھ ہم نے کیا، جس جگہ جو کچھ کیا، آج جہاں بیٹھ کے آپ قرآن سن رہے ہیں تو یہ اس کی بھی گواہی دے گی. اور اگر کسی سنیما ہاؤس میں کوئی فحش مووی دیکھ رہے ہیں تو اس کی بھی گواہی دے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا. اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، وہ اسے کسی ہریالے میدان میں یا کسی باغ میں باندھے تو جس قدر بھی وہ اس میدان یا باغ میں چرے گا اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے اور گھوڑا 1 یا 2 مرتبہ آگے کے پاؤں اٹھا کر کود جائے تو اس کے آثار قدم بھی لکھے جائیں گے اور لید بھی مالک کی نیکیوں میں ڈالی جائے گی. اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے اور اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا. تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہو جاتا ہے. آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مجھے وحی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس جامع آیت کے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی پوچھے کہ میری گاڑی تو میں اگر اس کی سروس کراتی ہوں اور اگر اس کو گیس بھرواتی ہوں اور یہ سب کرتی ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ آیت سب کو کور کرتی، ہر چیز کو، جس کسی چیز کو بھی، چاہے اپنی اولاد ہے یا مال ہے یا گھر ہے یا کوئی پراپرٹی ہے یا کوئی سواری ہے، کوئی چیز جو آپ نے اللہ کے راستے میں وقف کی، اس میں کچھ بھی جو ہوتا ہے وہ سارا اس شخص کے حصے میں جاتا ہے جس نے اس کو انیشیٹ کیا ہوتا ہے یا اس کو اپنے مال یا اپنے اوقات کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں لگایا ہوتا ہے. تو اس لیے بہترین صدقہ جاریہ دین کی خدمت میں اپنی جان، مال، وقت اور اپنی دنیا کی چیزیں بھی لگانا ہے، جس سے آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت انسان کما سکتا ہے. اور جس نے ذرہ برابر بھی بدی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، یعنی برائی بھی چھپی نہیں رہے گی. سورۃ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، پھر ان کی جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں، پھر ان کی جو غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود. کہ انسان اپنے رب کا سخت ناشکر ہے. گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی لگا دیتا ہے، لیکن انسان پڑا سوتا رہتا ہے، ساری نعمتیں پا کر رب کا ہی حق ادا نہیں کرتا، نہ اپنی جان کا کوئی صدقہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کا کرتا ہے، اور نہ اپنی نعمتوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں لگاتا ہے. اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. یہ سب کا ہی حال ہے، تھوڑا یا زیادہ ہر شخص کو مال سے محبت ہوتی، اور مال ملنے پر خوش ہوتا ہے اور دینے پر اس کا دل تنگ ہوتا ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. لیکن اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے، کیا وہ نہیں جانتا کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا. یعنی کس نیت سے، کس ارادے سے، کس شوق سے، کس جذبے سے کوئی کام کیا، تو اس دن ان کا رب یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے. تو اس لیے نیکی کا کام ہمیشہ خوشی سے کیا کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے.
وَلَسَوْفَ يَرْضَى، تو وہ بھی ضرور راضی ہو جائے گا. سورۃ القاریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور آپ کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اشارہ ہے قیامت کی طرف. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون. پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا. نیکیاں زیادہ، خوشیاں ہی خوشیاں. اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، نیکیاں کم، تو اس کا ٹھکانہ یہ گہری کھائی ہوگی، جہنم. اور آپ کیا جانے وہ کیا چیز ہے، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے.